وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا انہیں چاہیے کہ وہ صادقین کی صحبت اختیار کریں، تو جس سے فرمان پر عمل کرنا شروع سے ہی ہے، کبھی صرف صحبت کے حوالے سے، کبھی بیعت ہونے کے حوالے سے، یہ اہم سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ تو صاحب نسبت جو ہے، صاحب نسبت جو ہے، جو نسبت والا ہے، وہ ہر حال ایمان کی دولت لے کے جائے گا، اور یہی مقصود ہے دنیا میں آنے کا کہ ہم جائیں ایمان کی سلامتی سے جائیں۔ رخاء غلام پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے کلام پاک کو سن کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، لوگ ہی کثیر ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں، اسی کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کہ اولیاء کرام کا کلام ہے، وہ نہ سمجھنے کی بنا پر لوگ اللہ والوں سے متنفر ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ سمجھتے نہیں، جبکہ اولیاء کرام کا کلام جنہیں عارفانہ کلام کہا جاتا ہے، وہ یا قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے یا حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی دعا تھی، اللہم انی اسألک ایمانا لیس بعدہ کفر، اے اللہ مجھے وہ ایمان عطا فرماؤ جس کے بعد کفر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایسا ایمان بھی ہے کہ جس کے بعد کفر ہے۔ اب حضرت خواجہ غلام پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کے مشہور و معروف بزرگ عارف اللہ سلسلہ چشتیہ کے چشم چراغ، آپ فرماتے ہیں شالامور سلامت نعمہ، زبردست معنی خیز یہ الفاظ ہے، شالامور سلامت نعمہ رحمت لردن چور۔ مول سے کیا مراد؟ ایمان۔ شالہ سے مراد یہ بڑا جامع لفظ ہے، ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ یا اللہ میری خواہش ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو ایمان کی سلامتی سے جاؤں، اور ایمان کی سلامتی جو ہے وہ نسبت والوں کو ہے، نسبت والوں کو وہ سلامتی حاصل ہے، ایمان کی سلامتی۔ تھوڑا سا یہ ضرور ہے کہ ہر دور میں حقیقت کے ساتھ اس کی بناوٹ بھی رہی، تصنع بھی رہا، البتہ یہ ایک صاحب نظر کا کام ہے کہ حقیقت حال کو پہچانے، بناوٹ کی طرف نہ جائے۔ جب حقیقت پہ پہنچ گیا، وہ نسبت حاصل ہو گئی، بس اب اس نے ایمان کی دولت حاصل کر لی۔ ہمارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، حضور جو بہشت ہے، بہشت کس بات پہ ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا پیر کی محبت سے۔ فرمایا بہشت ملے گی پیر کی محبت سے۔
تو پھر عرض کیا حضور یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ احکامات شریف فرمایا اس سے مدارج بلند ہوں گے، جہاں تک بہشت کا تعلق ہے وہ پیر کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صاحب نسبت کا مطلب یہی ہوا۔ وزیر و دوستوں، بعض دفعہ تو نادانستہ طور پر ہم اس بات سے غافل ہیں، بعض دفعہ دانستہ طور پر جان کر بھی ہم غفلت کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، واجب اور فرض لکھا ہے بزرگوں نے، کسی شیخ کامل کی نسبت حاصل کرو۔ اگر ایمان بچانا ہے تو شیخ کامل کی نسبت حاصل کرو۔ اب دیکھیے سب کی زبان میں ایک نام آتا ہے جسے آپ اپنی زبان میں 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں، پیروں کا پیر بھی کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا مریض الباطن علیک بالدوا، دل کا مریض، باطن کا مریض، روح کا مریض، تم پر واجب اور فرض ہے کہ اس کا علاج کرو، تیرا دل بیمار ہے اس کا علاج کرو۔ آگے فرمایا ہذہ دواء لا یکون الا عند الصالحین، اور یہ دوا آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو اولیاء کرام کے پاس وضو ہو۔ دل بیمار کس کا کیا مطلب ہوا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو دل بیمار ہے، فرمایا جو دل بیمار ہے اس کے ساتھ اس کا بدن بیمار ہے، اس کے ساتھ اس کی دنیا کی زندگی متاثر ہے، اس کے ساتھ اس کی آخرت کی زندگی متاثر ہے۔ کس کی؟ جس کا دل بیمار ہے، جس کا دل خراب ہے، بیمار ہے، تو وہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ جس کا دل ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو فرمایا اس کا بدن بھی ٹھیک ہو، اس کی قبر بھی ٹھیک، اس کا زندگی بھی ٹھیک، حشر بھی ٹھیک ہے۔ اسی لیے فرمایا تیرا دل بیمار ہے، اب اسے آپ کو ٹھیک کرنا لازمی ہے، تو فرمایا یہ کہیں ٹھیک نہیں ہوگا، اگر ٹھیک کرنا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں۔ وہ کیا کریں گے؟ آپ کو کوئی نسخہ بتائیں گے، آپ اس پر عمل کریں گے، اسے دیں گے، عمل کریں گے، پھر جا کر آپ کو ایمان کی حلاوت ملے گی، آپ کا دل ٹھیک ہو جائے گا، آپ آخرت کو بھی دنیا میں بیٹھ کر دیکھیں گے، اپنے انجام کو بھی دنیا میں دیکھیں گے۔ وزیر دوستوں، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں کر رہا ہوں، یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب تک اللہ والے ہیں تو قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں سے یہ دنیا قائم ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہم لوگوں نے ان بزرگوں سے منہ پھیر لیا، پھر انہوں نے بھی ہم سے منہ پھیر لیا، ورنہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کا ولی نہ رہتا، کوئی جگہ ایسی نہیں۔ یہ بات اور ہے ہم انہیں نہ پہچانیں، یہ بات اور ہے کہ وہ ہم سے بے رخی اختیار کر لیں، وہ دور ہو جائیں ہم سے، یہ اور بات ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہیں ہی نہیں، ضرور ہیں۔ عزیز دوستوں، آپ تلاش میں رہیں، جہاں کہیں آپ کو اللہ کا ولی مل جائے ان کے ساتھ نسبت کریں۔ جب تک آپ کہیں نہیں پہنچتے تو اس سے پہلے چونکہ ہمیں دل کا علاج تو کرنا ہے، تو آپ میرے ساتھ ایک بھائی بندی کے حوالے سے، کل مومن اخوۃ، حضور علیہ السلام فرماتے سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، آپ اور ہم بھائی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کے حوالے سے۔ اس لیے جب تک کوئی اللہ والا ہمیں نہیں ملتا تو یہ فقیر آپ کو وہی مشورہ دیتا ہے جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ وہ مشورہ آپ لیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ امید ہے ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کوئی اللہ کا ولی نہ ملے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں۔ اگر آپ اس فقیر کے مشورے پہ عمل کریں گے اور یقیناً
ایمان کی دولت حاصل ہوگی اور اس دنیا سے جب جائیں گے تو ایمان کی سلامتی سے جائیں گے۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے دل کے لیے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو فرمایا اس کا سارا بدن ٹھیک ہو گیا، اگر وہی پرزہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ آگے فرمایا خبردار قیامت تک کہ میرے امتیوں آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے، فرمایا وہ ہے دل، 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 اور اس کی قیمت فرمائی۔ دل تو ہے، دل تو کافر کا بھی ہے، لیکن جہاں دل کی بات ہوگی وہ مومن کے دل کی بات ہوگی، جہاں دل کی بات ہوگی تو وہ مومن کے دل کی بات ہوگی۔ شیطان کو اس بات کا پتہ ہے، اگر اس کا دل ٹھیک ہو گیا اس کی دنیا کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں سن لو، شیطان کا کام سنو، وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ تعالی خنس و اذا قتل۔ فرمایا سنو، ہر بنی آدم کے دل پہ شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ بنی آدم میں کون نہیں، چاہے وہ سید ہو، قریشی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، عام ہو، خاص ہو، بنی آدم میں تو سب آ گئے۔ تو فرمایا ہر بنی آدم کے دل پہ شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں بیٹھتا ہے؟ پہلے آپ نے سنا انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر یہ خراب ہو گئے جائے تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ تو فرمایا وہی پرزہ شیطان کو بھی پتہ ہے، اس لیے انسان کو قابو کرنے کے لیے، اپنا مطیع و تابع دار کرنے کے لیے وہ بھی دل پہ آ کے چمٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا نہیں جاتا، نہیں جاتا، نہیں جاتا، صرف ایک صورت ہے، کب جائے گا؟ جب آپ دل سے اللہ کا ذکر کریں گے، جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے یہ دور بھاگتا ہے، بہت دور بھاگتا ہے، بہت دور بھاگتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا یہ بھاگ تو گیا لیکن آپ مطمئن نہ ہونا، آپ نے پھر جب غفلت کی تو یہ پھر آ کے آپ کے دل پہ بیٹھ کے وہی کام آپ سے لے گا جو پہلے لیتا تھا۔ تو جی دوستو، اب اس لیے بھی ذکر ضروری ہو گیا۔ اب آپ تھوڑی سی مثال سے سمجھیں گے۔ اب ہمارے ماحول کے اندر جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں وہ ہم مال کو اہمیت دیتے ہیں، مال کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی جان کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس مال کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اس کا تحفظ کرتا ہے، اس کا تحفظ کرتا ہے۔ جتنا اس کے پاس مال ہے اسی طرح وہ اس کا تحفظ بھی کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ اگر اس تحفظ کے باوجود ہمارے مال کو نقصان پہنچ جائے یا ہماری جان کو نقصان پہنچ جائے، ہم اپنے طاقت کے بل بوتے پہ اس مال کو واپس بھی لا سکتے ہیں۔ اگر نہ لا سکیں پھر بھی یہ دشمن تو ضرور ہے جس نے ہماری شرکت کی، مال کا نقصان کیا، دشمن ضرور ہے، لیکن یہ دشمن مفید دشمن ہے۔ قیامت والے دن اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ آپ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ اس جان کا نقصان ہو گیا، باوجود حفاظت کے بھی کسی نے اس کی جان ماری، اسے قتل کر دیا، یقیناً اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ دنیا میں بھی لے سکتا ہے آدمی، لے لیا کرتے ہیں۔ اگر نہ بھی لیں پھر بھی یہ دشمن مفید دشمن ہے۔ قیامت والے دن
اگر کسی نے کسی کو بے گناہ قتل کر دیا تو مقتول کے سارے گناہ قاتل کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. کوئی اور مقتول کے گناہ سارے کے سارے قاتل پہ ڈال دیے جائیں گے. قاتل کی ساری نیکیاں مقتول کو دے دیں گے. یہ مقتول کی نیکیوں قاتل کی نیکیوں سے یہ بہشت میں جائے گا اور مقتول کے گناہوں سے یہ قاتل جہنم میں جائے گا. دشمن تو ہوا لیکن نقصان دہ دشمن نہیں بلکہ مفید رہا. اور جس کی نشاندہی مال اور جان سے بڑھ کر، جس کی نشاندہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، مال سے بھی بڑھ کر، جان سے بھی بڑھ کر جو آپ کا قیمتی سرمایہ ہے وہ ہے ایمان. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان. تو فرمایا آپ ایمان کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو. دل سے جب اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کے ایمان کا تحفظ ہو جائے گا. یہ جو دشمن ہے شیطان، یہ ان دشمنوں سے بڑھ کر ہے. وہاں تو دنیا کا نقصان ہوا، آخرت میں فائدہ ہو گیا. اور یہ وہ نقصان ہے کہ اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. ایمان اگر اس نے چھین لیا تو اس کا نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی. تو فرمائے سب سے بڑھ کر اگر کسی کا دفاع کیا جائے تو اپنے ایمان کا دفاع کیا جائے. ایمان کا دفاع ہوگا اللہ کے ذکر سے. اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر جو ہے یہ ایک مضبوط کلا ہے. یہ مضبوط کلا ہے. جیسے مضبوط کلے میں کوئی بند ہوتا ہے تو دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کا ذکر کرنے والا بھی اسی طرح ہے کہ اس کے ایمان کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکے گا شیطان. اور دوستو، اب آپ میرے ساتھ چند الفاظ وہ پڑھیں گے جس کو یوں سنا اور سمجھا جائے کہ ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. اسی طرح آج بھی ہم سب کی فرداً فرداً یہی فریاد ہے، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، حقیقت حال ہماری یہ ہے کہ ہم بھی اسی زمرے میں ہیں، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. تو حضور علیہ السلام نے اسے بٹھایا. بٹھانے کے بعد فرمایا پڑھو. اسے چند کلمات 3 دفعہ پڑھانے کے بعد فرمایا جاؤ، اللہ نے آپ کو بخش دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج بھی ہماری وہی فریاد ہے اور اس فریاد پر ہم انہی کلمات کو دہرا رہے ہیں ایک ساتھ. اور اسی امید سے کہ یقیناً جسے یہ خوشخبری ملی کہ اللہ نے آپ کو بخش دیا اور اس خوشخبری میں ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہو جائیں گے. یہ اعلان ہوگا کہ اللہ نے آپ کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد جو چند معمولات ہیں آپ کی خدمت میں پہلے بھی گزارش کی ہے جمعہ سے پہلے، اب بھی پھر ایک دفعہ دہرا دیں گے. آپ اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً جس مقصد کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے وہ پورا ہو جائے گا. آپ میرے ساتھ پڑھیے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. یقیناً جس امید سے ہم نے پڑھا یقیناً اللہ نے ہمیں بخش دیا. اب معمولات کیا ہونے چاہیے ہمارے معمولات یہ ہوں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں. اور دوستو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ، فرمایا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا.
اور فرمایا ایک نماز کے پیچھے 80 حقبہ، ایک حقبہ 80,000 سال کے برابر کا، ایک نماز کے پیچھے اتنا جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے اور اس کا حق ادا کریں گے تو اس کے لیے جو خوشخبری حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے، فرمایا کہ سب لوگوں کو 50,000 سال کا دن انتظار کرنا پڑے گا، لیکن وہ نمازی جس نے نماز کا حق ادا کیا، یہ جو ہی قبروں سے نکلیں گے ان کو پر لگے ہوں گے، یہ پرواز کریں گے، سیدھے بہشت میں چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہاں کا مکالمہ فرمایا کہ وہاں فرشتوں سے گفتگو ہوگی، اس بندے کی فرشتوں سے، ان لوگوں کی فرشتوں سے گفتگو ہوگی، اور وہ گفتگو حضور علیہ السلام نے خود دہرائی ہے، وہ مکالمہ بیان کیا۔ جب یہ جائیں گے تو اکٹھے ہو جائیں گے ردوان، جو بہشت کے ناظم ہیں، محتمم ہیں، اہتمام ہے جن کے ہاتھ میں، وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ آپ آ گئے؟ ہاں جی آ گئے۔ آپ نے حشر کی گرمی کو دیکھا؟ ادھر ہمیں نہیں پتا۔ میزان سے ہو کے آئے ہو؟ ہمیں نہیں خبر۔ پل صراط سے گزر کے آئے ہو؟ ہمیں نہیں خبر۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ یہ پوچھیں گے، بتاؤ آپ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے؟ بتاؤ آپ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے؟ ان کا سب سے پہلا جواب، فرمایا 3 جواب وہ دیں گے، جن میں سے سب سے پہلا جواب ان کا یہ ہوگا، ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہا تھا۔ ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہا۔ ہم مسجد کس لیے ہے بھائی؟ کیا کوئی بیع و شرا کی جگہ ہے؟ یہاں کو خرید و فروخت ہو رہی ہے؟ یہاں کوئی خورد و نوش کا سامان ہے؟ یہاں آتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے یا نماز کے لیے۔ تو دوسرا ان کا جواب یہ، ہم توبہ کرتے تھے، ابھی ہم نے توبہ والا عمل کر لیا۔ ہم توبہ کرتے تھے جب ہم سے غلطی ہو جائے کرتی تھی، پشیماں بھی ہوتے تھے، توبہ بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا ہم اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ نہیں بنایا کرتے۔ بڑے چوڑے ہو کے اتراتے ہیں ہم، جب کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو پھر اس پہ کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ عزیز و دوستو، تو اسے منع کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہے، اس پر ایک چھت ڈال دیا جائے، جو دنیا میں اس نے جو بھی کیا وہ سارے اس کے سامنے ہوں گے۔ اپنے کیے کو دیکھ کر وہ گھبرا جائے گا، وہ لرز جائے گا، وہ کانپنے لگے گا۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبراؤ نہیں، آپ کے اندر ایک بہترین صفت تھی، اپنے گناہوں کو بھی تو چھپاتا تھا اور لوگوں کے گناہوں کو بھی پر بھی آپ پردہ ڈالتے تھے۔ میری ذات بھی ستار الوجوب ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات ہے، تو بھی پردہ ڈال کے آیا، میں بھی پردہ ڈال رہا ہوں، جاؤ بہشت کے اندر۔ دوسری صرف یہ، تیسری یہ ہے، دنیا میں رہ کر ہم نے کبھی بڑھاؤ چڑھاؤ کی بات ہی نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کچھ نہیں، میں صبح کی ہے شام کی نہیں، ان کے جو ہے وہ کتے بھی مکھن کھا رہے ہیں، کبھی ہم نے نہیں کہا۔ ہم نے جس حال میں اللہ نے رکھا ہم اسی حال پہ راضی رہے، اللہ کی تقسیم پر ہم راضی تھے، جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہم اسی حال پہ راضی۔ تو عزیز و دوستو، تو پھر وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر کے آ گئے، اب اللہ آپ سے یہ نہ کرتے تو اور کیا کرتے کہ آپ کو بغیر حساب کے بہشت میں دے دیا۔ تو عزیز و دوستو، یہ تھا ہماری زندگی کا ماحصل جو ہمیں کرنا تھا، یہ خلاصہ تھا، اس طرح ہم نے زندگی بسر کرنی تھی، لیکن ہم اپنی راہ سے ہٹ گئے۔ پھر بھی اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا، پھر بھی اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا، پھر بھی اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا۔ یہ موقع ہے سنبھلنے کا، کسی بھی وقت کسی بھی موڑ پر اگر ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہے تو یہ خود نہیں کر رہا، یہ اللہ کی مرضی سے ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے۔ اسی پر خیال کرتے ہوئے اس کے ہر
فرمان پہ عمل کیا جانا دراصل یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے، اطاعت ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ اللہ اور اس کے محبوب کا فرمان ہے۔ اس کا جب ہم عمل کریں گے دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ نماز ہو گیا۔ دوسرا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل میں اللہ کے ذکر کا خیال کیا کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ۔ ہر نماز کے بعد یا فرصت جب بھی ہو آپ کو، رات کو ہو دن کو ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے چاہے چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے زبان بند کر کے دل کو خیال، دل ہے بائیں جانب، دل کہاں ہے؟ دل بائیں جانب ہے، یہاں خیال رکھا کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ۔ اور یہ تصور دیا تھا آپ کو کہ نبی کریم علیہ السلام کے سینہ آتا ہے سے نور آ رہا ہے، چلتے چلتے جس نے ہمیں یہ ذکر بتایا ان کے دل میں، ان کے دل سے وہی نور ہمارے دلوں کو روشن کر رہا ہے۔ جتنا زیادہ خیال دیں گے اتنا فائدہ۔ درود اسلام کثرت سے پڑھا تھا، کثرت سے پڑھا تھا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی زبان پاک ہے۔ اگر آپ درود اسلام پڑھیں گے، وضو ہوگا تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، ورنہ مومن کی زبان پاک ہے، آپ درود اسلام پڑھ سکیں۔ صلاۃ اللہ السلام اللہ، مختصر درود اسلام، صلاۃ اللہ السلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ کا وصحبہ کی رسول اللہ، یہ آپ کا معمول ہو گیا۔ مغرب میں پہلا کلمہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو چمکائے رکھا کرو۔ کس چیز سے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ سے۔ چمکانے سے کیا مراد؟ دیکھیے سارا دن ہم اپنے برتنوں کو، گھر کے استعمال کے برتنوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں، استعمال کے بعد ہم پھر استعمال نہیں کرتے جب تک انہیں صاف پاک نہ کر لیا جائے۔ تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھیں گے، اگر ایمان پر، ہمارے دل پر کوئی پردے آ گئے ہوں گے دنیاوی معاملات کی وجہ سے، جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو یہ چھٹ جائیں گے۔ یہ جو سایہ ہے، جو بادل ہیں، یہ پردے ہیں جو ایمان پر آ گئے ہیں، کلمہ پڑھنے سے یہ اتر جائیں گے۔ وزیر و دوست، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد استغفار کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہر بندے کو ہر روز 70 مرتبہ قبر یاد کرتی ہے، تو اس کا جواب استغفار ہی ہے کہ تو جیسی ہے سو ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ کے آ رہے ہیں، اے قبر جسے اللہ معاف کر دیں تو اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ یہ اس کا جواب ہو گیا۔ باقی جو مسئلہ سنا شریعت پاک کو اس پر عمل کیا، انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب۔ اور یہ جو محفل اس وقت قائم ہے تو یہ تھی غالباً سالانہ کیا کہیے ختم ہے، سالانہ ختم ہے فقیر علیار کے والد صاحب کا۔ تو اس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین شکر گزاری، بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ یہ دراصل نیک اولاد جو ہے یہ اہتمام اس لیے کر رہی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب بہشت میں بہشتی پہنچ جائیں گے پھر ان کے مدارج کو بلند کر دیا جائے گا تو حیرت سے عرض کریں گے یا اللہ ہمارے مدارج کو بلند کر دیا گیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا جو آپ اپنے پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا اس کی وجہ سے آپ کے مدارج کو بلند کر دیا گیا۔ وزیر دوست، ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، انہوں نے خواب میں یا بیداری میں مراقبے میں دیکھا ایک قبرستان کے اندر کچھ لوگ اپنے سامنے اعلیٰ قسم کے کھانے کے تشت سجائے ہوئے ہیں، ایک شخص دور بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ان کے قریب جا کے پوچھتے ہیں بھئی یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ان کے سامنے تو تشت ہیں بڑے اچھے اچھے کھانوں کے، آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے یہ جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں انہوں نے ان کو جو ایصال ثواب کیا یہ وہ ہیں۔ ارے تو میرا ایک بیٹا ہے وہ آوارہ ہے، وہ مجھے کیا بھیجے گا؟
اس لیے میں محروم بیٹھا ہوا ہوں۔ اس سے پوچھا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، حتیٰ پتہ بتا دیا۔ صبح جا کے اس نے کہا ارے اللہ کے بندے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ کچھ دیکھا ہے، اور جو کچھ دیکھا یہ حق ہے، کیا تو اپنے والد کے لیے کچھ نہیں بھیجا کرتا؟ اس نے کہا میں کیا بھیجوں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں۔ تو وہ اسی بزرگ کا مرید ہو گیا، اسی بزرگ کا مرید ہو گیا۔ اس نے توبہ کی، کہنے لگے آج کے بعد میں نے توبہ کی، جو بھی کام کروں گا میں نیکی کے کام کروں گا۔ اب اس نیکی میں یقیناً والدین کو حصہ بھی دے گا۔ اس کے بعد پھر دیکھا کہ باقی جس طرح اپنے سامنے تشت سجائے ہوئے ہیں، اسی طرح اس کے سامنے بھی وہ تشت سجا ہوا تھا، اور اٹھ کے شکریہ ادا کیا کہ تیری مہربانی کہ تو نے میرے بچے کو یہ کہا، توبہ کرائی، اب وہ جو کچھ بھی ہے میرے لیے بھیجتا ہے، یہ سامنے آپ کے ہے جو کچھ میرے سامنے آئے۔ تو دوستوں، تو یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو ڈوبتے کی مثال ہے، اور وہ اسی طرف میں ہوتا ہے، اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ مجھے بھیجیں گے، اسے اس کا سہارا مل جاتا ہے۔ تو یہ دراصل محفل جو ہے اس مقصد کے لیے ہے۔ تو اسی میں ہم نے ایک دوسرے سے باتیں بھی کی، تو جو کچھ آپ نے سنا، جو کچھ اس فقیر نے کہا، اس کا بھی ثواب انہیں ملے گا، اس کا بھی انہیں ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ کا ذکر کریں گے اسی محفل میں بیٹھ کر، جو کچھ آپ پڑھیں گے۔ اب کوئی عام سی بات نہیں، اب کچھ بھی نہ پڑھے، ایک دفعہ علم شریف پڑھ کے، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے، پتہ ہے آپ نے کتنا کچھ پڑھ لیا؟ آپ نے 5 ختم قرآن کا ثواب آپ نے اِسال ثواب کیا اس اپنے جانے والے۔ دوستوں، اب گزارش یہ ہے کہ جو دوست بیعت ہونے کی غرض سے یا بیعت ہونا چاہتے ہیں، میں پڑھوں گا، ان کی بیعت ہو جائے گی، باقی کی توبہ ہو جائے گی۔ معمولات میں نے آپ کو بتا دی، اس پہ عمل کریں گے، چاہے آپ بیعت ہوں نہ ہوں، آپ عمل کریں گے، یقیناً آپ کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ جب تک ہم کریں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بیعت ہونے کے بعد بھی اگر کچھ نہیں کریں گے تو کیا فائدہ؟ بیعت نہ ہونے پر بھی اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میں پڑھوں گا، آپ لوگوں کی جو بیعت کا خیال ہے بیعت ہو جائے گی، باقی کی توبہ ہو جائے گی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والواسطۃ الموت، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں، اس کے بعد